بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے۔ افغان طالبان نے بھارت کی شہر پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہمیشہ اپنے خلوص دل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اپنا فرض جانتے ہوئے کیا۔ ہم اپنا جو بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کو ہم قائم رکھیں گے، لیکن اب اس کے نتیجے میں جس طریقے سے وہاں سے جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہمارے بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں ان کو پھر اپنی جو سیز فائر کے لیے جو انہوں نے درخواست کی ہے اب وہ بات آگے بڑھائیں، فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو، نہ کہ ان کی ٹیریٹری ان دہشت گردوں کے استعمال میں آئے۔ سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا غزہ میں، وہاں پر امن قائم ہوا۔ اب اگلے جو مراحل ہوں گے اس کے لیے پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق UN کی قراردادوں کے مطابق ملنا چاہیے۔ TLP سے مذاکرات نہ ہونے کا تاثر غلط ہے، ان سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا TLP کا ایک مطالبہ دہشت گرد اور قاتل کی رہائی کا بھی تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے۔ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا TLP جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحہ، خنجر، غلیلیں، اینٹیں، پتھر، جو بھی اسلحہ میسر آیا جس میں کلیشن کوفیں شامل تھیں، تو دیکھیے جب ایک طرف فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک اس کا جشن منایا جا رہا ہو، پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ تھا، اب جب مسئلہ حل ہو گیا ہے، جس طرح TLP کا جو جتھا آیا تھا انہوں نے جو حرکت کی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس اس کے تحفظ کے لیے تھی ان پر بھی گولیاں برسائیں۔ وفاقی حکومت نے TLP سے مذاکرات نہ ہونے کا تاثر رد کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ TLP سے مذاکرات نہ ہونے کا تاثر بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل مولانا ضیاء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کہیے گا جس طرح وفاقی وزراء نے TLP سے مذاکرات نہ ہونے کے تاثر کی تردید کی ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ مذاکرات کے دروازے تو حکومت نے ریاست نے کبھی بھی بند نہیں کیے۔ ریاست میں جو تحمل برداشت ہم نے دیکھا ہے اس موقع پر بھی خاص طور پر، وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اب بھی ان کے لیے دروازے، بلکہ جو ابھی اتنی بڑی سنگین ان کی طرف سے غلطی ہوئی ہے TLP کی قیادت سے، اس وقت بھی انہوں نے ان کے لیے بار بار یہی کہا کہ آ کے مذاکرات کرو، مذاکرات سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے وہ دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک یہ صورتحال پہنچ چکی ہے، بے گناہ ہمارے پولیس کے نوجوان شہید کیے گئے اور تقریباً 50 سے بھی زیادہ ہمارے نوجوان زخمی ہوئے ہیں، اور ریاستی املاک کو جو جس انداز سے نقصان پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ناقابل تلافی چیزیں ہیں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری دینی قیادت کو سوچنا ہوگا یہ کہاں تک صورتحال انہوں نے لے کر گئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے تحمل برداشت کا مظاہرہ پہلے بہت زیادہ کیا گیا، اب بھی وہ ریاست جو ہے وزراء بالکل درست کہہ رہے ہیں، صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، دروازے ہم نے بند نہیں کیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताबिक दूसरे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले किए गए, जिसमें एहतजाज के नाम पर खूनरेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया। पंजाब में टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन, 3400 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर से 340, गुजरांवाला से 135, शेखुपुरा से 178 और सियालकोट से 128 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमला की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तोड़ फोड़ में मुलव्वस 3000 से जायद पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमात दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए गए। दूसरी जानिब टीएलपी के रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। पंजाब भर से 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनान की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 से 2025 तक तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजिमीन शहीद हुए, 1648 जख्मी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 आम शहरी हलाक जबकि 54 शदीद जख्मी हुए। सैयद मुशर्रफ शाह, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहम्मद में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 45 से 50 खवारिज हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक केपी में भी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्द हलाक, स्पिन वॉर्म 18, जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू में 8 खवारिज मारे गए। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बाइस अफगान बॉर्डर बंद। FBR ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए। चमन सरहद पर 300 और तुरखम सरहद पर 200 कंटेनर्स बरदार गाड़ियां रुक गई हैं। तमाम टर्मिनल्स ने कंटेनर्स को गाड़ियों पर लोड और ऑफलोड करना शुरू कर दिया है। चीन का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालिबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा, दोनों मुल्क शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त्म करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और आलमी साजिशों का नतीजा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफूद के हमरा मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफूद के हमरा मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए मुल्की मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया, उन्होंने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का टेलीफोनिक रब्ता। वेलकम बैक। MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। सिंध शहरी इलाकों की तरक्की के मुतालिक बातचीत की गई। मुल्की मामलात पर भी गुफ्तगू। MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की से मुतालिक बातचीत। और अभी आपको बताते हैं कि ट्रंप टैरिफ पर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं था, मगर अब मामला तय हो गया। भारत जल्द रूस से तेल की खरीदारी रोक देगा। ट्रंप टैरिफ पर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं तभी ऐसी यकीन दहानी कराई। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। कांग्रेस रहनुमा श्रिया श्रीनाथ ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का कार्टून भी जारी कर दिया।
سابق کپتان جاوید میاں کا کہنا ہے بھارت کو ایشیا کپ ٹرافی نہیں دینی چاہیے، ایشیا کپ میں جو ہوا اس کا ذمہ دار مودی ہے۔ مودی کی وجہ سے ایک چیز یہ ہو رہی ہے، باقی آل اوور دا ورلڈ پاکستان پلینگ کرکٹ اور ایوریتھنگ نا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے بہت کھلم کھلا بھی ہے نا باتیں کی ہیں مودی صاحب کے بارے میں، کیونکہ یہ ملک کے کیسے پریزیڈنٹ بن گئے مجھے سمجھ سے باہر ہے، کہ جو آدمی اپنے لوگوں کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اگر راج نہ کرے تو فائدہ کیا؟ کوچنگ جاب جو ہے وہ بڑا مشکل جاب ہے، اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ لے کے آؤ جن کو کرکٹ کی نالج ہے، کیونکہ کرکٹ میں بھی نالج چاہیے، بتانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، جب آؤٹ ہوتا ہے آپ ہے نا بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کی غلطی کیا تھی، آپ کیا تھے، مگر اس وقت پاکستان میں بھی کرکٹ جو ہے بس کھیل رہے ہیں، باقی آگے پیچھے کا کوئی نہیں سوچ رہا، فیوچر نہیں سوچ رہا کہ کیسے کرنا ہے۔ آسما جہانگیر گروپ کے ہارون الرشید صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب ہو گئے ہیں۔ زاہد اسلم سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری کی سیٹ پر کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد۔ کراچی کے گلشن معمار میں افغان مہاجرین کیمپ خالی کرانے کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا، اب تک 280 سے زائد مکانات اور دکانیں گرائی جا چکی ہیں۔ فیڈرل بی ایریا سے 5 افغانوں کو کامبنگ آپریشن میں حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے کاشف حسین۔ کراچی کے گلشن معمار میں افغان مہاجرین کیمپ 40 سال بعد خالی کرانے کا آپریشن جاری، 280 سے زائد مکانات اور دکانیں منہدم کر دی گئی۔ افغان کیمپ میں پہلے روز 250 مکانات مسمار کیے گئے تھے۔ کارروائی کے دوسرے روز انسداد تجاوزات کا عملہ ہیوی مشینری سمیت پولیس اور رینجرز کی سیکیورٹی میں افغان مہاجرین کیمپ میں داخل ہوا اور آپریشن شروع کیا۔ پولیس حکام نے بتایا جگہ خالی کرانے کا کام جمعے کو بھی ہوگا۔ یہ افغان بستی ہے یونائٹڈ نیشن نوٹیفائڈ، تو جب یہ آباد ہوئی تھی اب گورنمنٹ پالیسی ہے کہ یہاں سے اب وہ جا رہے ہیں اپنے ملک 40 سال بعد، تو جو ہمارے ریونیو کے ادارے ہیں وہ اس لینڈ کو کلیئر کر رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کیمپ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 214 ایکڑ زمین پر قائم کیا گیا تھا۔ 40 سال سے اس بستی میں افغان غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ ادھر فیڈرل بی ایریا عیسیٰ گوڈ سے کامبنگ آپریشن میں غیر قانونی طور پر مقیم 5 افغانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس حکام نے واضح کیا ایم ڈی اے کی زمین پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کاشف حسین، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کو اقوام متحدہ ویبن نے پاکستان کی غیر سگالی سفیر مقرر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ ویبن کے اعلامیے کے مطابق ہانیہ عامر کی تقرری پاکستان میں صنفی برابری اور خواتین کے بااختیار ہونے کی کوششوں کی ایک اہم پیش رفت ہے۔ اداکارہ اپنے نئے کردار کے تحت خواتین اور لڑکیوں کے حقوق آگاہی اور عملی اقدامات کے فروغ میں کردار ادا کریں گی۔ تنظیم کے مطابق ہانیہ عامر نوجوانوں میں صنفی برابری اور تشدد کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر آواز ثابت ہوں گی۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔